تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کا ترجمہ جو ہے سورہ فاتحہ کا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نوٹس کے اندر تنقید کی ہے ڈپٹی نذیر احمد کے ترجمے پر کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ کہ جو تیرے غضب کا نشانہ بنے اور گمراہ ہوئے. حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ نہیں، اس کا یہ جو ہے یہ اس کا بدل ہے. لہذا ترجمہ یوں ہو گیا کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. اس میں فرق کیا پڑے گا بھلا؟ سمجھے آپ ڈفرینس جو ہے؟ جی ایک راستے کی طرف ایک راستہ ہے، دو نہیں ہے. جس کی میں پڑھ رہا ہوں کہ ان کے راستے پہ چلا جن پہ انعام ہوا اور اس پہ بن چلا جس پہ آپ کا غضب. جی اس پہ ایک ہی راستہ ہے کہ اس راستے پہ چلا کہ جو لوگ کامیاب ہوئے اور انہی کے بارے میں وضاحت ہے کہ جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے اور نہ ہی گمراہ ہوئے. اب دیکھیں نا، یہ اہل علم کی یہ اصل میں پہنچ ہے کہ انہوں نے اس چیز کا بھی نوٹس لیا ہے کہ اس سے وہ دو بن گئے. یعنی ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کا نوٹس نہیں لیتا، لیکن جتنی جو ہے وہ گہرائی ہوتی ہے کسی کے فہم میں، اتنا ہی پھر وہ ان چیزوں کا بھی نوٹس لیتا ہے کہ اچھا. پھر ان چیزوں سے بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیا فرق پڑا، لیکن اسی سے پھر زمین و آسمان کا فرق آگے جا کے ہو جاتا ہے. تو جتنا انسان جو ہے وہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ آل عمران میں راسخون فی العلم، یعنی وہ لوگ کہ جو علم میں رسوخ حاصل کر چکے ہوں، تو ان کا اپنا ایک قرآن مجید میں مقام ہے. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پڑھ پڑھا کر انسان زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی طرف جائے اور ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کرے کہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں. اس میں بڑی حفاظت ہے انسان کے لیے کہ انسان جب تک ان کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو گمراہی سے بچا رہتا ہے. اگر انسان بزرگوں کے ساتھ، رسوخ فی العلم والوں کے ساتھ اپنا تعلق کاٹ لیتا ہے تو وہ ایک کٹی پتنگ کی مانند ہو جاتا ہے. کٹی پتنگ سمجھتے ہیں نا؟ ہر کھیل کے کچھ نارمز ہیں. معلوم ہوتا ہے آپ نے کھیلی نہیں، عامر نے کھیلی ہوئی ہے، معلوم ہوتا ہے پتنگ بازی کی ہوئی ہے، وہ انہوں نے انجوائے کیا اس کو. ہاں، یعنی جب تک پتنگ بازی کا جو یعنی رول آف دی گیم ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے تو اس پر گاٹی مارنا، اس پر ٹانگا مارنا، اس کو یوں پکڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے. ہاں، پیچا لڑائیں آپ اس کے ساتھ، آپ بھی اپنا پتنگ جو ہے وہ لے کے آئیں اور کاٹیں اس کو، یہ کیا ہے؟ یہ گیم ہے. لیکن جب ایک پتنگ کٹ جاتی ہے، یعنی کٹی پتنگ، تو کٹی پتنگ کی خاص بات کیا ہے کہ اس میں وہ سب چیزیں جو پہلے ناجائز تھیں اب جائز ہو جاتی. تو جب انسان کٹی پتنگ ہو جاتا ہے تو وہ بڑا ہی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. یعنی ایک خاص اگر آپ کوئی پروفائل بنائیں کہ قادیانی سب سے زیادہ جو ہے وہ کس فرقے میں سے پیدا ہوئے؟ اہل حدیث. کیوں؟
اہل حدیث بھی دو قسم کے یاد رکھیے گا. ایک ہے کہ جو مسلک اہل حدیث پر ہے وہ بھی بچ جاتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے یعنی اہل حدیث جو علماء ہیں ان کے مسلک کو اس نے اختیار کر لیا, پھر بھی وہ اٹیچ ہو گیا تو بچ گیا. لیکن جو کلاسیکل اہل حدیث ہے, کلاسیکل اہل حدیث ہونا کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ بس ترجمہ میرے سامنے ہے, حدیث میرے سامنے ہے, اور بس میں اس سے جو میری سمجھ میں آئے گا میں کروں گا. یہ ہے کلاسیکل کٹی پتنگ کہ اس نے اپنے آپ کو کسی جگہ پر باندھ کر رکھنا پسند نہیں کیا. لہذا کیا ہوگا کہ جب بھی وہ کسی یعنی گمراہ کن نظریے کے کانٹیکٹ میں آئے گا اور اس سے کنونس ہو جائے گا, he'll be gone. یعنی آپ کو شاید ہی کوئی بریلوی ملے دوسری ایکسٹریم کی بات کر رہا ہوں, یعنی شاید ہی کوئی بریلوی ملے کہ جو قادیانی ہوا ہو. کیوں؟ اس نے تو اپنے نہ مسئلے کے حنفی سے باہر جانا ہے نہ پیر صاحب کے باہر جانا ہے, یعنی جو کام بھی اس نے کرنا ہے پیر صاحب سے پوچھ کے کرنا ہے. لہذا اس میں جو اندر اندر گمراہیاں ہوں گی وہ ہوں گی, لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا, اس لیے کہ بہرحال وہ ایک جگہ پر وہ بندھا ہوا, اس کی ڈور جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے کسی جگہ پر, تو وہ سیف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو رسوخ فی العلم والے جو لوگ ہیں, راسخون فی العلم, ان کا بڑا مقام ہے ہمارے دین کے اندر, اور انسان کو بڑی سیکیورٹی اس سے حاصل ہو جاتی ہے. جب انسان اپنے آپ کو اسلاف سے کاٹ لیتا ہے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا. مرزا غلام احمد قادیانی نے یعنی دو باتیں کہیں جس کی وجہ سے اس نے یعنی لوگوں کے دل میں اترنے کے لیے جگہ بنائی. ایک تو عام لوگ تھے, عام لوگوں کے لیے اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ لو جی نویں گل, عیسائیاں دے نبی عیسیٰ علیہ السلام وہ تو زندہ آسمان تے بیٹھے, اور اشرف الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو کے تو زمینی دفن ہو گیا. ایویں مار دیں کشمیری جا کے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے نا, قبر بھی آ کے کشمیری جا کے دیکھ لو بے شک ہوتی. اب کس نے جانا ہے کشمیر دیکھنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر؟ لیکن بہرحال یہ بات بڑی دل کو لگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کین ناٹ گو ہائر دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی. اب اس سے ایک نقب لگ گئی جی, عقلی دلیل آ گئی, اور یہ دل نے یہ کہا کہ ہاں یہ مقام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سمجھا ہے یہ شخص. مولویوں کو پتہ ہی نہیں. دوسرا, وہ شخص کہ جو انگریز کے سامنے بیٹھتا تھا, یعنی انگریز ڈائریکٹر تھا تو یہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھا, انگریز جو ہے وہ کوئی آفیسر تھا تو اس کا یہ سپرنٹینڈنٹ تھا. ٹھیک. اچھا, اب ریکریشن یا جو کیا ماحول ہوتا ہے, وہ جو ریٹائرنگ روم ہوتا ہے اس میں, یا جب کوئی دفتری کام نہیں ہے تو اب وہ ڈپٹی جو ہے وہ پاس بیٹھا ہوا ہے, تو کبھی ذرا اچھے موڈ میں صاحب جو ہے وہ اس براؤن صاحب سے کہے گا, مسٹر محمد, do you also believe in the same nonsense doctrine of the Muslims that Jesus was born without father? سمجھ آ گیا کہ کیا تم بھی, ارے مسلم, تم بھی مسلمانوں کے اسی احمقانہ تصور کو مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے؟ اچھا, اب یہ جو براؤن صاحب تھا یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا عقیدہ ہے, لیکن وہ سامنے جو صاحب تھا وہ انگریز تھا. جی جی, صاحب بھی تھا, انگریز تھا. اب اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ اس کا گریبان پکڑ لیتا جا کے. ٹھیک ہے نا, وہ صاحب تھا, لیکن ایک طرف یہ تھا کہ بھئی میرا تو عقیدہ ہے, میں اس کی بات میں ہاں نہیں ملا سکتا. تو کیا کرتا تھا, ادھر ادھر کر کے گول کر دی بات. اور لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے.
کہ خام خواہ مولوی نے بنا دیا. اب ایک عام آدمی جو تھا وہ ادھر سے قائل ہو گیا اس کا, اور جو براؤن صاحب تھا یعنی جس نے انگریزی تعلیم حاصل کی ہے اور اب اس ان کانٹیکٹ ہے وہ انگریزوں کے, وہ یہاں آ کے لیا ہمارا دین تو صحیح ہے, یہ غلط باتوں کو بھی کرتا ہے نہیں, یہ بیچ میں ساری غلط بات مولویوں نے بنائی تھی. اب 1300 سال سے جو عقیدہ چلا آ رہا تھا, غلام احمد قادیانی نے آ کر اس پر ضرب لگا دی. یہ قرآن مجید میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے, یہ من گھڑت عقیدہ ہے. اچھا, اب کیا سمجھ میں آیا سننے والوں کے کہ 1300 سالہ تاریخ میں یہ پہلا شخص پیدا ہوا ہے جس نے قرآن مجید کو سمجھا ہے, اور 1300 سال میں جتنے بھی سارے ائمہ اور محدثین اور فقہا سب کے سب یہ معاذ اللہ بالکل عقلوں پیدل تھے, اس لیے کہ فزیکلی بھی یہ امپاسبل ہے کہ بن باپ کے کوئی بچہ پیدا ہو جائے. اور قرآن مجید میں بھی کہیں لکھا, کہاں سے انہوں نے کر لیا, اللہ انہوں نے ہدایت دے. بس ایک دفعہ جب قائل ہو گئے مرزا صاحب کے, تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا, سارا کچھ ہی مان دے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, سارا مان لیا. تو اسلاف کے ساتھ جڑنا, یعنی آپ اپنا مسلک جو ہے وہ اس کو احناف کے ساتھ جڑ جائیں, شوافی کے ساتھ جڑ جائیں, مالکیہ کے ساتھ جڑ جائیں, حنابلہ کے ساتھ جڑ جائیں, یا کم سے کم مسلک اہل حدیث بھی ساتھ بھی جڑ جائیں تو you'll be safe. لیکن کلاسیکل اہل حدیث نہ بنے, ٹھیک ہے نا, غیر مقلد اپنے لیے کہلوانا اعزاز نہ سمجھیں. کہہ دیں کہ میں مسلک اہل حدیث کا مقلد ہوں اور ان کی تقلید کریں, نو ہارم. ٹھیک ہے, اسلاف سے باندھے رکھنا, اس میں بڑی برکت ہے. یعنی کسی بھی مسلک کے ساتھ آپ کو باندھیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے گمراہی کا امکان جو ہے وہ بہت کم ہوگا. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ید اللہ علی الجماع, اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے, اور شیطان جو ہے وہ ایک پر حملہ کرتا ہے, اس قسم کی حدیث مجھے بھول گئی ہے. یعنی جماعت کے اندر اختیار کرنا اور اس سے اسی طرح پھر کسی بھی جماعتی زندگی میں امیر کی اطاعت جس کا تلقین کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حکم دیا ہے بڑی شدت کے ساتھ, اس کا اہتمام کرنا. یعنی جب انسان ذرا سینسیبل ہوتا ہے تو پھر امیر کی بات, میری رائے اور ہے, رائے بے شک آپ کی اور ہو, لیکن اطاعت امیر کی کرنا. اچھا, اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہر نماز میں پریکٹس کروائی ہے. امام کی اقتدا کیا ہے, یعنی آپ کا کبھی سجدہ کرنے کا انسان کو بہت مزہ آتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ انسان سجدے کو طویل کر دے, لیکن امام اللہ اکبر کہہ دیتا ہے, اٹھا لو سر. یعنی یہ کیا ہے, یہ امام کی پیروی جو ہے. اسی طرح امیر کی اطاعت, اپنی رائے کو بیان کر دینا لیکن اطاعت امیر کی کرنا, اس پہ بڑی برکت ہے. اچھا, شروع میں انسان پر یہ بہت بھاری گزرتی ہے, لیکن جب انسان اپنے آپ کو اس کا عادی بناتا ہے, خوگر بناتا ہے, تو پھر انسان کو اس میں مزہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہی چیز جو ہے پھر آج کل آپ دیکھیں کہ جو اس جدید تہذیب کے اثرات ہیں, وہ اثرات ہمارے گھروں میں آئے ہیں. ہمارا دین جو ہے وہ عورت کو اپنے شوہر کی مطلق اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جب تک وہ کفر کا حکم نہ دے اس وقت تک اطاعت جاری رکھو. لیکن اب ریسنٹلی آپ پروفائل اگر دیکھیں, کوئی بنائیں چارٹ, تو مسلمانوں کے اندر ڈیورس ریٹ بہت بڑھ گیا ہے, اور وہ ان عورتوں کے اندر بھی بڑھا ہے جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے. تو دین کا علم اپنی جگہ پر, لیکن اطاعت. اگر آپ اپنے شوہر سے, کوئی خاتون جو ہے وہ دین کے مسئلے پر بھی آرگو شروع کر دے گی,
تو اس آرگو میں گرمی سردی ہو جائے گی نا، اور اسی میں پھر بات جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور دینی موضوع پر گفتگو ہی ڈیورس تک پہنچا سکتی ہے۔ فساد ہی ہوا نا۔ اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جہاں دو مائنڈز ہوں گے دے ہیو ٹو ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین، لیکن اس اختلاف کے باوجود اطاعت کا خوگر بنانا اپنے آپ کو۔ یہ اصطلاحات مختلف ہیں، کبھی آپ اس کو تقلید کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ اس کو اطاعت کہہ دیتے ہیں، کبھی اقتداء کہہ دیتے ہیں، یعنی نماز کے اندر اسی کی اصطلاح کیا ہے؟ اقتداء کرنا امام کی، مقتدی اور امام، ٹھیک ہے نا؟ کہیں اس وہ اطاعت ہے، کہیں وہ کیا ہے؟ تقلید ہے۔ بات اصل میں اسپرٹ ایک ہے کہ کسی کے سامنے سرنڈر کرنا، کسی کی بات ماننے کا اپنے آپ کو خوگر بنانا۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا، یعنی وہی بات کہ ان لوگوں کا راستہ بتا دے جن سے راضی ہو کر تو انہیں انعام دیتا ہے، جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنتے ہیں اور نہ ہی وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہی یعنی اس لفظ پر آپ غور کریں، یہ ہدایت کا الٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب انسان گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی چند مثالیں تو ابھی آپ کے سامنے آئی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کی دستگیری نہ فرمائے تو انسان کے لیے گمراہ ہونا از ناٹ این ایشو ایٹ آل، یعنی ایسے گمراہ ہو سکتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں، یعنی وہ سمجھ رہا ہوگا کہ لو جی مجھے ہدایت مل گئی۔ یعنی آپ جتنے بھی قادیانی ہوئے لوگ، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ تو یہی کہیں گے کہ سانو اللہ نے ہدایت دیتی۔ یعنی گمراہی کا سب سے جو کلاسیکل لیول ہے وہ کیا ہے کہ بھٹکنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے کہ میں بھٹک گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو مجھے ان لوگوں کا راستہ بتا کہ جن پر تو نے انعام کیا، جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے اور نہ ہی گمراہ ہوئے۔ گمراہ کا آپ انگریزی میں سادہ ترجمہ کریں تو زیادہ آسانی ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ They didn't get lost، ٹھیک ہے نا؟ جب انسان راستہ بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، بھول بھلائیوں میں پڑ جاتا ہے، تو بھی کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ کنفیوز ہو جائے تب بھی گمراہی۔ ہدایت کیا ہے کہ انسان کو اس کی منزل کا صحیح راستہ پتہ چل جائے۔ جو میں نے کہا تھا نا گمٹی جانا ہے تو یہاں سے جاؤ، سوسن روڈ پر چڑھ کے جب وہ اشارہ آئے ٹریفک سگنل سے رائٹ ٹرن لے لو، سیدھے تم گمٹی سے جا کے ٹکراؤ گے، ہے نا؟ وہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اگر آپ کے راستے میں کنفیوز ہو گئے تو پھر یا کہیں آپ تارک آباد میں گھوم رہے ہوں گے، یا آفیسرز کالونی میں گھوم رہے ہوں گے، یا اگر غلطی سے آپ جو ہے وہ جی ٹی ایس چوک پر مڑ گئے بائیں طرف تو واپس آپ جو ہے وہ ادھر آ جائیں گے۔ تو دس از ٹو گیٹ لاسٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یعنی دو چیزیں علیحدہ فرمائی، جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے۔ اچھا، وہ بات پھر میں ایمفسائز کروں گا کہ ہدایت جو ہے سورہ فاتحہ میں یہ نیک کام کرنے کی ہدایت نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ہدایت ہے کہ ہمیں وہ راستہ بتا دے، وہ گر بتا دے جس سے ہم تجھے راضی کر لیں۔ ہمارا مقصد تجھے راضی کرنا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ بندگی کے ساتھ ہے۔ یہ جو جدید تہذیب ہے یہ ہمیں اعمال میں گم کرنا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر، جبکہ ہمارا دین ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، ذات کے ساتھ جوڑنا۔ جو یاد رکھیے گا جہاں بھی ذات آئے گی وہاں یس بھی ہوگا، نو بھی ہوگا، چوائس بھی ہوگا، اور ادر دین دیٹ بھی ہوگا۔ پرسن، مثلا آپ کا ملازم ہے، یا آپ کا اسٹینو ہے، یا آپ کا کلرک ہے، اگر تو اس نے اپنا کام کمپیوٹر سے چیک کروانا ہے تو کمپیوٹر کیا کرے گا؟ وہ تو دیکھے گا کہ جملے صحیح ہیں، سپیلنگ صحیح ہے، اگر سپیلنگ صحیح نہیں ہے تو اس پر ریڈ دے دے گا لائن، اور جملہ غلط ہے تو بھی وہ سائن آف انٹروگیشن ڈال دے گا۔ لیکن اگر وہ کام آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ تو ہے اس میں 100 نقص نکال دیں گے، یعنی اور نہیں تو جملے تو صحیح ہے، نہیں یار مزہ نہیں آیا،
اب یہ مزہ نہیں آیا، یہ پرسن کر سکتا ہے، کمپیوٹر کو کوئی مزہ شزہ نہیں آتا، بیکاز دیٹ از اے مشین. تو اصل میں ہمارا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھاتا ہے، جبکہ ماڈرن تہذیب جو ہے وہ منیک بنانا چاہتی ہے. اب اس کے اثرات دیکھیے کہاں کہاں جائیں گے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ اقبال کہہ رہا ہے. جبکہ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو. تو صحابہ نے پوچھا آپ بھی؟ انہوں نے کہا میں بھی. میں تو دن میں 70 دفعہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم. کیوں؟ جب میرا اعمال نامہ کمپیوٹر میں فیڈ کیا جائے گا، اس کے بعد اگر ڈسپلے ہو گیا فار گیون، تو تب میں پار ہوا نا میرا بیڑا. اگر یہ نہیں ملا تو پھر تو نہیں ہوا. تو یہ ہے جی ولضالین، یعنی گمراہی کے کتنے یعنی راستے ہو سکتے ہیں، میں کس کس طرح سے گمراہ ہو سکتا ہوں، I cannot count. اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے.